صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک آیت ہم نے پڑھی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ تو سب کو یقین ہے۔ اور موت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثروا من ذکر حاضم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے جس کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے تو اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، موت کو یاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل کو اچاٹ کر دیتی ہے۔ موت کی یاد دنیا سے دل کو اچاٹ کر دیتی ہے اور عمل کے لیے رغبت دلاتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اکساتی ہے۔ اور فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ اس کا بھی سبب بتایا، اس لیے کہ آدمی کی زندگی، مسلمان کی زندگی ایک قید خانہ ہے، اور اس کو دو مصیبت سے ہر وقت ٹکرانا ہے۔ ایک تو اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا ہے، دوسرے شیطان کے وسوسے سے ٹکرانا ہے، اور موت ان دونوں سے چھٹکارا دلا دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے موت کفارہ ہے۔ کیسے مسلمان کے لیے؟ جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اور فرائض کی ادائیگی میں لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے موت اس کے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور سے ہنس رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو، یعنی موت کا ذکر کیا کرو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، موت کو یاد کیا کرو، رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو کم ہنسو اور روز زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کیا گیا، ہم نے کہیں نہیں سنا۔ تب آپ نے فرمایا، پھر ایسا نہیں ہے، یعنی جس شخص کی تعریف لوگ کر رہے تھے، لیکن جب نبی پاک نے پوچھا کہ وہ کیا موت کو یاد کرتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی سنا نہیں، تو کہا کہ تب وہ ایسا نہیں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ موت کو کتنا یاد کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر ان کا حال ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ وہ کتنا موت سے ڈرتے تھے، جبکہ وہ معصوم ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب معصوم ہیں، ان سے خطا اور گناہ ہوتا ہی نہیں، اس کے باوجود وہ موت کا ذکر سن کر اتنا خوف ان کے اوپر طاری ہوتا کہ ان کے جسم سے خون کے
قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر کرتے تو ان کی سانس اکھڑ جاتی، اور جب پھر رحمت کا ذکر کرتے تو سنبھل جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کرو۔ انہوں نے کہا تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ تمہارے آبا و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر کسی نے موت کا جام کیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ حضرت مطرب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس موت نے دنیا داروں سے ان کی دنیا چھین لی، پس اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرو جو دائمی ہو۔ قبور کے حسرت آگی کتبات کا کچھ ترجمہ بھی ملاحظہ فرمانے۔ ایک کتبہ پر لکھا ہوا تھا صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور ان کی حسین صورتیں مٹی بگاڑتی چلی جاتی ہے۔ اے گزرے ہوئوں کے متعلق پوچھنے والے، کیا تو نے ان قبروں سے عبرت حاصل کی؟ اور ایک قبر پر لکھا ہوا تھا وہ قبریں جن کے رہنے والے من و مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہیں۔ زبان حال سے تجھے یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں کے لیے دنیا جمع کرنے والے، تجھے تو مر جانا ہے، پھر یہ دنیا تو کس کے لیے جمع کرتا ہے؟ اور ایک خطبے پر لکھا ہوا تھا میرے رشتہ دار میری قبر کے پہلو سے انجان بن کر گزر جاتے ہیں، انہوں نے میرا مال تو تقسیم کر لیا مگر میرا قرض نہ اتارا، اپنے اپنے حصے دے کر وہ خوش ہیں، ہائے افسوس وہ مجھے کتنی جلدی بھول گئے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو اے لوگو۔ اور ایک خطبے میں لکھا ہوا تھا کہ اے لوگو میری بہت سی تمنائیں تھیں مگر موت نے انہیں پورا کرنے کی مہلت نہ دی، اللہ سے ڈر اور اپنی زندگی میں نیک عمل کر، میں اکیلا یہاں نہیں آیا بلکہ ہر کسی کو آنا ہے۔ اس مختصر سے ذکر سے اندازہ لگائیے کہ موت کا ذکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس کی فضیلت میں یہ بیان فرمایا کہ جو دن اور رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کا مطلب بھی یہ بیان فرما دیا کہ موت کی یاد کرنے سے دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے وہ طبیعت میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور عمل کی طرف رغبت ہوتی ہے، برائیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جس چیز کا اتنا یقین ہے کہ نہ اس سے کوئی عالم بچا، نہ اس سے کوئی جاہل بچا، نہ اس سے کوئی بادشاہ بچا، نہ اس سے کوئی فقیر بچا، نہ اس سے کوئی تمنگر بچا، نہ اس سے کوئی مالدار بچا، نہ اس سے کوئی بہادر بچا، نہ اس سے کوئی بزرگ بچا، نہ اس سے کوئی لڑنے والا بچا، اور نہ اس سے کوئی کمزور بچا۔ تو ایسی یقینی چیز کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی ہمارا جو وقت آنے والا ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے شاعر نے کہا موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آجو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے برادران اسلام اپنی موت کو یاد کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی اللہ سے توفیق طلب کرو۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔